وہ ممالک جن کا وجود خطرے میں ہے۔ اس کائنات میں ثبات اور دوام صرف خالق کائنات اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، جو ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی، مٹ جانے والی اور تبدیل ہو جانے والی ہے، خواہ وہ بادشاہتیں ہوں یا حکومتیں، مملکتیں ہوں یا ریاستیں۔ یہاں تک کہ بہت سے ممالک بھی جو کل تھے وہ آج نہیں ہیں۔ اسی طرح آج جو ممالک دنیا کے نقشے پر موجود ہیں وہ ماہرین کے اندازوں کے مطابق آئندہ 20 سے 100 سال کے عرصے میں اپنا وجود کھو سکتے ہیں، جس میں قدرتی آفات، سیاسی انتشار و خلفشار اور بین الاقوامی سازشیں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ذیل میں ان ملکوں کا سرسری جائزہ پیش ہے جن کی بقا خطرے سے دوچار ہے۔ مالدیپ کے جنت نظیر جزائر اس وقت دنیا کے سب سے پرتعیش مقامات میں شامل ہیں، جہاں کورونا کے پھیلاؤ سے پہلے دنیا بھر سے متمول شادی شدہ جوڑے ہنی مون منانے کی آرزو کیا کرتے تھے۔ بحر ہند میں سری لنکا کے ساحلوں سے دور ناریل کے درختوں کے جھنڈ اور مونگے کی چٹانوں سے گھرے یہ جزائر مستقبل میں شاید صرف کتابوں اور تصویروں ہی میں نظر آئیں گے، کیونکہ ان کا وجود خطرے کی زد میں ہے۔ ایک طویل عرصے سے سائنسدان خبردار کر رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کے باعث سمندر کی سطح بلند ہوتی جا رہی ہے اور بپھرتے سمندر کی لپیٹ میں آ کر مالدیپ کے جزائر غرقاب ہو جائیں گے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ مالدیپ میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اس ملک کے ایک سابق صدر مامون عبد القیوم نے آنے والے دنوں کی متوقع تباہی سے اپنے ملک کی عوام کو بچانے کے لیے پڑوسی جنوبی ایشیائی ملکوں میں زمین خریدنے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا تھا، تاکہ جب اس قدرتی آفت سے بچنا ممکن نہ ہو تو وہ اپنے لوگوں کو محفوظ مقامات پر لے جا کر بسا سکیں۔ ماہرین بہت وثوق سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سمندر کی سطح میں اضافے کے باعث خوبصورت جزائر پر مشتمل ملک مالدیپ کا ڈوبنا بہت زیادہ قرین قیاس ہے اور شاید کوئی معجزہ ہی اسے اس آفت سے بچا سکتا ہے۔ اسپین۔ بہت سے لوگوں کو اسپین ایک پرامن اور بین الاقوامی سیاحوں کے لیے بہت پرکشش ملک لگتا ہوگا اور وہاں انہیں بظاہر کوئی سیاسی انتشار محسوس نہیں ہوتا ہوگا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اسپین میں اندرون خانہ شورش اور بغاوت کا لاوا اندر ہی اندر پک رہا ہے۔ اسپین کے مختلف علاقوں میں گزشتہ کئی برسوں سے آزادی کی جدوجہد جاری ہے، جس کی ایک نمایاں مثال شمالی اسپین کا باسک کا علاقہ ہے، جہاں ETA کے نام کے دہشت گرد گروپ نے کئی اشروں تک آزادی کے نام پر سینکڑوں افراد کو قتل کیا۔ تاہم 2011 میں اس تنظیم نے ہتھیار ڈال دیے اور دہشت گردانہ سرگرمیوں سے تائب ہونے کا اعلان کیا۔ اسپین کے ایک اور علاقے کیٹالونیا میں بھی گزشتہ ایک صدی سے آزادی کی تحریک نسبتاً پرامن انداز میں جاری ہے۔ اس کا ایک بڑا شہر بارسلونا ہے۔ کیٹالونیا کی مقامی حکومت نے اسپین سے آزادی کے سلسلے میں عوام کی رائے جاننے کے لیے 2017 میں ریفرنڈم کا اعلان کیا تھا، لیکن ہسپانوی حکومت نے اس ریفرنڈم کو غیر قانونی قرار دے کر اس کے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اسپین شدید معاشی بدحالی کا بھی شکار ہے اور یہاں کے 1/4 نوجوان بے روزگار ہیں۔ آنے والے دنوں میں علیحدگی کی تحریکیں اس ملک کو ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہیں۔ ہالینڈ کا دوسرا نام نیدرلینڈ ہے اور لوگ اس ملک کو اس کے دارالحکومت ایمسٹرڈم کے حوالے سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہالینڈ کی شناخت پنیر، چاکلیٹ، ہوائی چکیاں یعنی ونڈ ملز اور گلے لالا کے رنگا رنگ باغات بھی ہیں، لیکن اس خوبصورت ملک کو ایک خطرہ لاحق یہ ہے کہ اس کا ایک بڑا حصہ مکمل طور پر پانی میں ڈوب جائے گا۔ نیدرلینڈ گزشتہ 100 سال سے اس خطرے کا مقابلہ کر رہا ہے اور ملک کے نشیبی علاقوں کو نارتھ سی کے سمندری پانی میں غرقاب ہونے سے بچانے کے لیے پیچیدہ قسم کے پشتے اور بند تعمیر کرتا آ رہا ہے۔ یاد رہے کہ ہالینڈ کے کچھ علاقے سطح سمندر سے 23 فٹ تک نیچے ہیں۔ ہالینڈ کی حکومت اب تک اپنے ملک کو ڈوبنے سے بچانے میں کامیاب رہی ہے، لیکن یہ خطرہ بدستور موجود ہے۔ جب کبھی یورپ میں کوئی بڑا سمندری طوفان آتا ہے، عموماً ہالینڈ سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ 1953 میں جو خوفناک طوفان آیا تھا، اس کے نتیجے میں نیدرلینڈ کے بیشتر علاقے 18 فٹ گہرے پانی میں ڈوب گئے تھے، اور ماحولیاتی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گلوبل وارمنگ کے باعث سمندر کی سطح میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ بھی اس ملک کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ڈچ حکومت کو ہر سال سیلاب سے مقابلہ کرنے کے لیے تقریباً $1 ارب خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ شمالی کوریا نے ایک طویل عرصے سے خود کو دنیا سے الگ تھلگ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی عوام تکنیکی ترقی اور وسائل کی دستیابی سے محروم ہے۔ اگر شمالی کوریا کے حکمرانوں نے اپنے ملک کی سرحدیں نہ کھولیں تو یہ ملک زیادہ عرصے تک اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ شمالی کوریا کو اس وقت جس عدم استحکام کا سامنا ہے، اس کا سبب وہاں کی سیاسی قیادت ہے، جو ان دنوں 35 سالہ کم جونگ ان کے ہاتھوں میں ہے، اور ان کی ذہنی سطح کی حالت یہ ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف ایٹمی جنگ کو بچوں کا کھیل سمجھتے ہیں۔ علاوہ ازیں شمالی کوریا کی حکومت اپنی عوام کو دہشت زدہ کر کے، مخالفین کو کچل کر اور شخصیت پرستی کے سحر میں مبتلا کر کے حکمرانی کے دن پورے کر رہی ہے۔ اس ملک کی معیشت کے حوالے سے ایک اور تشویشناک بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک میں شمالی کوریا کی فی کس قومی مجموعی پیداوار یعنی GDP 180ویں نمبر پر ہے، جس کی بنا پر اس کا وجود خطرے میں محسوس کیا جا رہا ہے۔
شمالی کوریا سے جو اہم شخصیتیں منحرف ہو کر دوسرے ملکوں میں پناہ گزین ہو چکی ہیں، ان کے بیان کے مطابق وہاں کئی بار فوجی بغاوت کی کوششیں کی گئیں، لیکن کم جونگ کی حامی فوج نے انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ پر مکمل پابندی کے باعث وہاں کے حالات کی حقیقی تصویر دنیا کے سامنے نہیں آتی۔ بہت سے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ آخرکار شمالی کوریا اور جنوبی کوریا ایک بار پھر ایک ملک بن جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شمالی کوریا کی تخلیق ایک معاہدے کے تحت ہوئی تھی، جس کا مقصد دوسری جنگ عظیم سے پہلے کی جاپانی نوآبادی یعنی کوریا کے شمالی حصے کو سوویت یونین کے حوالے کرنا تھا۔ تاہم چونکہ 1991 میں خود سوویت یونین کا دھڑن تختہ ہو چکا ہے، اس لیے کوریا کے ان دونوں حصوں کو منقسم رکھنے کا اب کوئی بین الاقوامی فائدہ نہیں ہے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ، بہت سے لوگوں کو اس فہرست میں امریکہ کا نام دے کر یقین نہیں آ رہا ہوگا، کیونکہ انکل سام کا یہ دیش اس وقت دنیا کا واحد سپر پاور ہے اور دنیا کے بہت سے غریب، کمزور اور سیاسی عدم استحکام کے شکار ممالک اپنی بقا کے لیے اسی کی طرف دیکھتے ہیں۔ عمرانی علوم کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کا یہ طاقتور ترین ملک آئندہ 20 برسوں میں ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ دلیل کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی مختلف ریاستوں کے درمیان شمال اور جنوب کی تقسیم آج بھی بہت گہری محسوس ہوتی ہے۔ یہ تقسیم امریکی خانہ جنگی کے دور سے موجود ہے اور اسے جبراً ختم کر کے مختلف ریاستوں کو ایک قالب میں ڈھال کر اسے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا نام دیا گیا تھا، لیکن یہ جبری انضمام شاید زیادہ عرصے تک برقرار نہیں رہ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اس اتحاد سے سب سے پہلے الاسکا اور ٹیکساس کی ریاستیں باہر نکلنے کا اعلان کر سکتی ہیں، جس کے بعد دیگر ریاستیں بھی ان کی پیروی کر سکتی ہیں۔ پبلک پالیسی پولنگ کے ایک سروے میں ٹیکساس کے تقریباً 40% شہریوں نے امریکہ سے آزادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ مارچ 2017 کے ایک سروے میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ ریاست کیلیفورنیا کے 32% رہائشی واشنگٹن سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور ریاست الاسکا میں الاسکن انڈیپینڈنس پارٹی ریاست کی تیسری سب سے بڑی سیاسی جماعت بن چکی ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ بہت سے وہ عوامل جن کی وجہ سے 1861 سے 1865 تک امریکہ میں خانہ جنگی برپا رہی اور آج بھی موجود ہے، اور اگر گہرائی میں اترے ہوئے اس قسم کے سیاسی اور ثقافتی اختلافات ختم نہ ہوئے تو آئندہ چند اشروں میں امریکہ کے حصے ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ ان اختلافات کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ مختلف امریکی ریاستوں میں قوانین مختلف ہیں اور حکمرانی کے طور طریقوں میں بھی یکسانیت نہیں پائی جاتی ہے۔ مثلاً کچھ ریاستوں میں بھیانک جرائم پر موت کی سزا دی جاتی ہے، جبکہ بعض ریاستیں اس سزا کو غیر انسانی سمجھتی ہیں۔ بیلجیم یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہاں کسی قسم کا کوئی سیاسی انتشار موجود نہیں ہے۔ لوگ بیلجیم کو شیشے، چاکلیٹ، ویفلز پیسٹری اور برسلز اسپراؤٹ کے حوالے سے پہچانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے عوام بہت زیادہ منقسم ہیں۔ بیلجیم 2 نمایاں حصوں میں تقسیم ہے۔ جنوبی بیلجیم میں والوینا واقع ہے، جہاں بسنے والے لوگ فرانسیسی بولتے ہیں۔ یہ علاقہ بیلجیم کے تقریباً آدھے رقبے پر محیط ہے، لیکن یہاں ملک کے 1/3 افراد رہائش پذیر ہیں۔ بیلجیم کا شمالی حصہ فلینڈرز کہلاتا ہے اور یہاں کے لوگ ولندیزی یا ڈچ زبان میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ علاقہ زیادہ دولت مند ہے اور بیلجیم کی 60% مجموعی قومی پیداوار میں اس کا حصہ شامل ہوتا ہے۔ ان دونوں علاقوں کی ثقافتی روایتیں بالکل مختلف ہیں اور مختلف طرز زندگی کے باوجود 1830 سے بیلجیم کی آبادی کے یہ دونوں طبقات بڑی مشکلوں سے ایک دوسرے سے نبھا کرتے آ رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر ان میں ایک دوسرے سے آزاد ہونے کی تحریک بھی چلتی رہتی ہے۔ سن 2010 میں ہونے والے انتخابات میں اس ملک کے سیاسی عدم استحکام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جس میں انتخاب میں حصہ لینے والی تمام 11 سیاسی جماعتوں میں سے کوئی بھی 20% سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً 2 سال تک مخلوط حکومت کے قیام کے لیے سیاسی جماعتوں میں مذاکرات ہوتے رہے، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اس طرح 589 دنوں تک بیلجیم میں حقیقی معنوں میں کسی حکومت کا وجود ہی نہیں تھا، جو ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ بیلجیم کے دونوں خطوں میں اختلافات اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ سیاسی پنڈتوں کے تخمینے کے مطابق آئندہ چند اشروں تک متحدہ بیلجیم کا برقرار رہنا مشکل ہو جائے گا اور آئندہ 20 برسوں میں یورپ میں 2 نئے ملک وجود میں آ جائیں گے۔ برطانیہ ایک وہ دور تھا جب سرکار انگلیسیہ کا سورج دنیا میں کہیں بھی غروب نہیں ہوتا تھا، اور اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ دنیا کی چند عظیم قوموں یعنی G7 میں شامل برطانیہ کے بھی حصے ہونے کی خبریں عام ہونے لگی ہیں۔ انگلستان کا وجود مئی 1707 عیسوی میں ہوا تھا۔ آج یہ ملک شمالی آئرلینڈ اور عظیم برطانیہ یعنی گریٹ برٹن پر مشتمل ہے، جسے انگلستان، اسکاٹ لینڈ اور ویلز بھی کہتے ہیں، لیکن شاید بہت زیادہ عرصے تک یہ سیاسی وحدت برقرار نہ رہ سکے، کیونکہ 1853 سے اسکاٹ لینڈ میں شدت سے قوم پرستانہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جہاں کے لوگ لندن کی حکومت سے گلو خلاصی چاہتے ہیں۔ 1930 کی دہائی میں اسکاٹش نیشنل پارٹی ان علیحدگی پسندوں کی مشترکہ آواز بن گئی اور آج ایک قداور سیاسی جماعت تسلیم کی جاتی ہے۔ 2017 کے انتخابات میں اگرچہ SNP کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اب بھی اسکاٹ لینڈ کی 59 نشستوں میں سے 35 پر اس کا قبضہ ہے،
जिसके बायस पार्लियामेंट में उन्हें सादा अक्सरियत हासिल है। स्कॉटलैंड में अब तक 3 रेफरेंडम इस सिलसिले में हो चुके हैं कि आया बरतानिया से बाहर इसे मजीद आज़ादी की तलब महसूस होती है। दीगर अल्फाज में क्या स्कॉटलैंड को आज़ाद मुल्क होना चाहिए। इस सिलसिले का ताज़ा तरीन रेफरेंडम 2014 में हुआ था, जिसमें बहुत कांटे का मुकाबला हुआ। 55.3% अवाम बदस्तूर बरतानिया के साथ रहने के ख्वाहां थे, जबकि 44.7% ने आज़ादी के हक में वोट डाले थे। 2016 में जब बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन को खैरबाद कहने का फैसला किया था, उस वक्त से स्कॉटलैंड में आज़ादी की तहरीक मजीद जोर पकड़ती जा रही है। इस वक्त 62% स्कॉटिश वोटर्स ने ब्रेक्जिट के खिलाफ वोट डाले थे और वहां के कौम परस्तों ने इस बारे में तशवीश जाहिर की थी कि बरतानवी हुकूमत ब्रेक्जिट के सिलसिले में जो मुज़ाकरात कर रही है वो स्कॉटलैंड के बेहतरीन मफाद में नहीं है। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने बहुत वसूख से एक दूसरे आज़ादी रेफरेंडम का इशारा दिया है और रायमा के सर्वेज में ये कहा जा रहा है कि अगर आइंदा कभी यह रेफरेंडम हुआ तो आज़ादी के हक में पहले से कहीं ज्यादा वोट पड़ेंगे। बरतानिया से आज़ादी की तहरीक वेल्स में भी चल रही है, जिसकी अपनी पार्लियामेंट है। अगर ये तहरीकें जोर पकड़ती हैं तो बरतानिया का शिराजा बिखरने में कुछ देर नहीं लगेगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।